السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم کے ایک اور حصے پر ایک گہری گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جی، اور آج کا ہمارا مطالعہ کتاب کے صفحات 125 سے 129 تک پر محیط ہوگا۔ تو ان صفحات میں جو اہم موضوعات ہیں، ذرا ہمارے سننے والوں کو پہلے ان کے نام بتائیں۔ اچھا، تو ان چند صفحات میں علم کا ایک سمندر ہے۔ ہم جن خاص باتوں پر غور کریں گے ان میں شامل ہے ماہیت اکبر اور ماہیت اصغر کا تصور، یعنی کائناتی اور انفرادی شخصیت۔ بالکل۔ پھر ہم کرامت اور استدراج میں اصل فرق کو سمجھیں گے، جو ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ جی۔ اس کے بعد کائنات کو چلانے والی 4 روحانی نہروں پر بات ہوگی، جن کے نام ہیں نہر تسوید، نہر تجرید، نہر تشہید اور نہر تزریر۔ اور آخر میں وہ بڑا سوال، خدائی تخلیق اور انسانی اختیار کا تعلق۔ جی، اس پر بھی کتاب کی روشنی میں بات کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان صفحات کا کوئی بھی نقطہ چھوٹ نہ جائے۔ بالکل۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے لوح و قلم کی اہمیت پر ایک بات جو ہم ہر نشست سے پہلے دہراتے ہیں تاکہ اس کی قدر سب کے ذہن نشین ہو جائے۔ جی، یہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر پیش کیا ہے، ایک مربوط، ایک منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں۔ مطلب وہ علم جو سینہ بسینہ چلتا آ رہا تھا۔ جی، جو باتیں ان کے دور تک ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھی، ان تمام باتوں کو قلندر بابا اولیاء نے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حکم آپ کو نسبت اوصیہ کے ذریعے ملا۔ جی، تو آپ نے اس علم کو ایک سائنسی طریقے سے، روحانیت کو ایک روحانی سائنس بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ علم سینا ایک کتابی شکل میں موجود ہے، کوئی بھی اسے پڑھ سکتا ہے، آزما سکتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پا سکتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش ان دوستوں سے جو آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر یہ باتیں سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آئے تو پریشان بالکل نہ ہو۔ اس سلسلے کی پہلی نشست سے سننا شروع کریں گے تو ایک تسلسل بن جائے گا اور انشاءاللہ سب کچھ واضح ہوتا چلا جائے گا۔ چلیں تو پھر اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ ایک بہت ہی بنیادی اور گہرے سوال سے شروع ہوتا ہے۔ جی، ایک ایسا سوال جو شاید ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جسم سے جو اعمال اور حرکات ہوتی ہیں وہ آخر تخلیق کہاں پاتی ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب جب میں بولنے کا فیصلہ کرتا ہوں یا ہاتھ ہلاتا ہوں تو اس حرکت کا اصل منبع کیا ہے؟ اس کا اوریجن پوائنٹ کیا ہے؟ یہ سوال ہی دراصل پورے روحانی نظام کی بنیاد ہے، اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے کتاب ہمیں ماہیت کے تصور سے متعارف کرواتی ہے۔ ماہیت؟ جی، ماہیت کا مطلب ہے کسی بھی چیز کی اصل ساخت، اس کی فطرت، اس کا کور ایسنس۔ اور کتاب جو دعویٰ کرتی ہے وہ حیران کن ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتی ہے کہ ہر عمل کی جڑ دراصل شخص اکبر یعنی کائنات کی مجموعی شخصیت کا خاصہ ہے۔ شخص اکبر تمام مخلوقات کی تمام انواع کا مجموعہ ہے۔ تمام مخلوقات کا؟ جی، انسان، جن، فرشتے، ستارے، سیارے، جانور، پتھر، پہاڑ، سمندر اور کائنات میں موجود ہر ایک شے، ہر ایک نوع اس ایک عظیم شخصیت کا حصہ ہے۔ اچھا۔ کسی بھی مخلوق کی جو اپنی ایک منفرد پہچان اور فطرت ہے، وہی اس کی نوعی ماہیت ہے۔ کتاب میں شیر کی مثال دی گئی ہے۔ جی۔ ایک شیر کی مخصوص شکل، صورت، طاقت اور فطرت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ یہ اس کی نوعی ماہیت ہے۔ اب ایسی تمام ان گنت نوعی ماہیتوں کو جب آپ اکٹھا کر لیں تو ان کے مجموعے کا نام شخص اکبر ہے۔ اچھا، تو اگر میں آپ کی بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں، کیا یہ ایسا ہے کہ شخص اکبر کائنات کا ایک بہت بڑا آپریٹنگ سسٹم ہے؟ واہ، بہت خوبصورت مثال ہے۔ اور ہر نوع جیسے انسان، جانور، پودے اس آپریٹنگ سسٹم پر چلنے والی ایک الگ ایپلیکیشن یا سافٹ ویئر ہے۔ بہت ہی زبردست، بالکل اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر ایپ کی اپنی خصوصیات ہیں لیکن وہ سب چل اسی ایک آپریٹنگ سسٹم پر رہی ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان میں کچھ مشترک خصوصیات بھی ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے کتاب ہمیں ماہیت کے 2 قسموں سے متعارف کرواتی ہے، ایک اصل ماہیت اور دوسری نوعی ماہیت۔ اور میرے خیال میں یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں ایک انسان ہوں اور ایک شیر ہے، ہم الگ ہیں۔ یہ تو ہوئی نوعی ماہیت۔ جی، یہ نوعی ماہیت ہے۔ لیکن ہم دونوں میں مشترک کیا ہے؟
وہ اصل ماہیت کیا ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل ماہیت وہ مشترک مرکز ہے، وہ بنیادی کوڈ ہے جو تمام زندگی کی شکلوں میں دوڑ رہا ہے. اچھا. کتاب کے الفاظ اتنے گہرے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اصل ماہیت زندگی کا وہ مرکز ہے جہاں زندگی کی انتہاؤں میں چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی زندگی اور چاند سورج کی زندگی مجتمع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی غصہ، پیار، بھوک، پیاس، جینے کی خواہش، یہ وہ جذبات اور تقاضے ہیں جو آپ کو انسانوں میں بھی ملیں گے اور جانوروں میں بھی. جانوروں میں بھی. یہی وہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے جسے اصل ماہیت کہا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب اپنی نوع سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری روح کے بھی دو پہلو ہیں. جی ایک ہماری انفرادی شخصیت جسے کتاب شخص اصغر کہتی ہے، بالکل. اور دوسرا ہمارا وہ حصہ جو اس کائناتی شعور یعنی شخص اکبر یا روح اعظم سے جڑا ہوا ہے. بالکل. ہم بے وقت انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی. اور ہمارے روزمرہ کے تعاملات بھی انہی دو دائروں میں ہوتے ہیں. جی، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو. یہ بات بہت دلچسپ ہے. کیا کتاب اس کی کوئی عملی مثال دیتی ہے کہ ہم کب شخص اصغر کے دائرے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور کب شخص اکبر کے؟ جی، بہت واضح مثالیں ہیں. جب ایک شیر دوسرے شیر کو پہچانتا ہے تو یہ شخص اصغر یعنی اس کی اپنی نوع کے دائرے کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. جائے گا. یا جب وہ دھوپ کی تپش اور سائے کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے تو وہ دراصل شخص اکبر کی صلاحیت استعمال کر رہا ہوتا ہے. واہ. یہ علم کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، یہ اس کے ذاتی یا نوعی تجربے کا محتاج نہیں. یہ کائناتی علم ہے جو اسے اکبر ماہیت سے مل رہا ہے. یہ تو حیران کن بات ہے. یعنی جب بھی ہم اپنی نوع سے باہر کسی چیز کو پہچانتے یا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ہوا ہو، پانی ہو یا سورج کی روشنی، جی تو ہم دراصل روح اعظم کے دائرے میں قدم رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارا شعور صرف ہماری ذات تک محدود نہیں بلکہ پوری کائنات سے جڑا ہوا ہے. بالکل. یہاں تک کہ جب ہماری آنکھ ایک ستارے کو دیکھتی ہے اور ہمارا حافظہ اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے تو یہ صلاحیت بھی ہمیں شخص اکبر سے ہی ملتی ہے. اچھا. اگر ہمارے اندر یہ کائناتی فہم نہ ہو تو ہم اپنی نوع کے علاوہ کسی دوسری چیز کو نہ پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مصرف یعنی اس کا استعمال جان سکتے ہیں. ہم ایک محدود دائرے میں قید ہو کر رہ جائیں. کتاب میں آگے چل کر ان تصورات کو کشش کے قانون سے جوڑا گیا ہے اور دو نئے نام دیے گئے ہیں، کشش بعید اور کشش قریب. جی یہ نام سن کر فوراً نیوٹن کا لا آف گریویٹیشن یا جدید دور کا لا آف اٹریکشن آتا ہے. کیا یہ وہی چیز ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. ظاہری طور پر مماثلت لگتی ہے لیکن یہاں مفہوم بہت گہرا اور روحانی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ کتاب کے مطابق اکبر ماہیت کا دوسرا نام کشش بعید ہے، ڈسٹنٹ اٹریکشن. یہ وہ کائناتی کشش ہے جو تمام الگ الگ انواع کو آپس میں جوڑتی ہے. یعنی انسان کو جانور سے، جانور کو پودے سے. جی، یہ وہ قوت ہے جو ایک بکری کو سورج کی حرارت سے جوڑتی ہے یا ایک انسان کو چاند کی ٹھنڈک سے، کیونکہ وہ دونوں شخص اکبر کی حدود میں ایک دوسرے سے الحاق رکھتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اور کشش قریب، کلوز اٹریکشن، پھر اصغر ماہیت ہوئی؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کشش قریب وہ کشش ہے جو ایک ہی نوع کے افراد کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے. جیسے انسان کا انسان کی طرف کھنچنا؟ جی، یا پرندوں کا غول میں اڑنا. یہ کشش قریب کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے. تو دو طرح کی کشش ہیں، ایک کائناتی اور ایک نوعی. لیکن ان کششوں کا منبع کیا ہے؟ ان کی انرجی کہاں سے آتی ہے؟ کتاب میں تجلی کا ذکر ہے، پھر نور اور روشنی کا بھی ذکر ہے. جی، یہ تینوں کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ توانائی کے 3 درجات ہیں، جیسے بجلی کے وولٹیج کے مختلف لیول ہوتے ہیں. اچھا. کتاب کے مطابق توانائی جب اپنی خالص ترین اور بلند ترین حالت میں ہوتی ہے تو اسے تجلی کہتے ہیں. یہ تجلی تمام مخلوقات میں کشش بعید پیدا کرتی ہے. تو یہ شخص اکبر کا دائرہ ہوا. بالکل. جب یہی توانائی ایک درجہ نیچے اترتی ہے یعنی تنزل کرتی ہے تو وہ نور بن جاتی ہے. یہ نور کشش قریب بن کر ایک پوری نوع کو آپس میں جوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب نور سے بھی ایک درجہ مزید تنزل ہوتا ہے تو وہ روشنی بن جاتی ہے. یہ روشنی
ایک ہی نوع کے دو افراد جیسے ایک مرد اور عورت کے درمیان باہمی کشش کو حرکت دیتی ہے۔ یہ تو کمال کی وضاحت ہے۔ یعنی ایک ہی کائناتی توانائی ہے جو مختلف سطحوں پر مختلف طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔ جی جیسے ایک پاور پلانٹ سے بجلی نکلتی ہے، وہ ہوئی تجلی۔ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ پھر وہ شہر کے سب اسٹیشن تک آتی ہے، وہ نور ہوا۔ اور پھر ہمارے گھر کے بلب میں جلتی ہے وہ روشنی۔ آپ نے بالکل صحیح مثال سے سمجھا ہے۔ ہر سطح پر اس کا دائرہ کار اور کام مختلف ہے۔ یہی وہ بہاؤ ہے جو پوری کائنات کو ایک نظام میں باندھے ہوئے ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حرکت پر۔ ہم نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ ہمارے اعمال کہاں سے آتے ہیں۔ کتاب ارادی اور غیر ارادی حرکات میں ایک بہت واضح فرق کرتی ہے۔ جی، اور یہ ہماری روزمرہ زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ جی، یہ فرق ہی ذمہ داری اور اختیار کی بنیاد ہے۔ کتاب کے مطابق تمام غیر ارادی حرکات جیسے دل کا دھڑکنا، سانس کا چلنا، پلکوں کا جھپکنا، انہیں کشش کہا جاتا ہے۔ کشش؟ جی، اور یہ شخص اکبر کے ارادے سے ہوتی ہیں۔ ہمارا ان پر کوئی کنٹرول نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ تمام ارادی حرکات جیسے بولنا، چلنا، ہاتھ ہلانا، انہیں عمل کہا جاتا ہے، اور یہ فرد کے اپنے ارادے سے ہوتی ہیں۔ یہیں سے ہماری ذمہ داری، ہمارا حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہیں سے وہ چار پراسرار روحانی نہروں کا تصور سامنے آتا ہے جن کے نام تھوڑے مشکل لگ سکتے ہیں۔ جی، تسوید، تجرید، تشہید اور تظہیر۔ جی، یہ نہریں کیا ہیں؟ یہ ہماری دنیا کی دریا یا نہریں تو نہیں ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ روحانیت کی اصطلاحات ہیں۔ یہ کائنات کو چلانے والے چار پروگرامز یا چار بہاؤں ہیں۔ اچھا۔ پہلی تین نہریں تسوید، تجرید اور تشہید اجتماعی ہیں، اور ان کا تعلق شخص اکبر کے مقام سے ہے، یعنی یہ کائناتی دائرے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ان تین نہروں کی حدود میں اگر کوئی معمول سے ہٹ کر کوئی خارق عادت واقعہ پیش آئے تو وہ کرامت ہے۔ کرامت؟ جی، یہ اللہ کے دوستوں یعنی اولیاء اللہ سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ان کی رسائی ان کائناتی دائروں تک ہوتی ہے۔ اور چوتھی نہر، نہر تظہیر؟ چوتھی نہر، نہر تظہیر، انفرادی مقام ہے۔ اس کا تعلق شخص اصغر سے ہے۔ اچھا، یعنی فرد سے؟ جی، اس کی حدود میں اگر کوئی خارق عادت کام ہو تو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ استدراج؟ استدراج کا مطلب ہے کہ کسی شخص نے اپنی انفرادی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کوئی غیر معمولی کام کیا، لیکن اس کا تعلق کائناتی یا الہی نظام سے نہیں ہوتا۔ یہ ذاتی طاقت کا مظاہرہ ہے اور اس میں نفسیانیت کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا اور اہم فرق ہے۔ یعنی ایک ہی جیسا نظر آنے والا غیر معمولی واقعہ اپنی اصل اور منبع کے لحاظ سے کرامت بھی ہو سکتا ہے اور استدراج بھی۔ جی، سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کس نہر یا کس دائرے سے صادر ہو رہا ہے، کائناتی یا انفرادی۔ واہ! بالکل۔ کرامت میں فرد کی میں فنا ہو جاتی ہے، وہ صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ استدراج میں ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ اس پیچیدہ تصور کو سمجھانے کے لیے مجھے یاد ہے قلندر بابا اولیاء نے ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے، 4 شیشے کے گلوبز کی۔ جی، بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ وہ مثال اس پورے نظام کو سمجھنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ جی، ایک گلوب کے اندر دوسرا، پھر اس کے اندر تیسرا اور پھر چوتھا۔ جی۔ سب سے باہر والا سب سے بڑا گلوب نہر تسوید ہے، جسے ہم نے تجلی کہا تھا۔ اس کے اندر دوسرا گلوب نہر تجرید ہے، یعنی نور کا دائرہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تیسرا گلوب نہر تشہید ہے، یعنی روشنی، جس کا کام زندگی کو قائم رکھنا ہے۔ اور سب کے مرکز میں جو چوتھا سب سے چھوٹا گلوب ہے، وہ ہم ہیں؟ وہ نسمہ ہے، یعنی گیسوں کا مجموعہ جس سے ہماری یہ مادی شکل و صورت بنتی ہے۔ واہ! تو ہم اس چوتھے سب سے اندرونی گلوب نسمہ میں رہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، جبکہ ہم 3 عظیم کائناتی دائروں کے اندر موجود ہیں۔ نسمہ ہے ہماری میں، ہمارا نفس۔ اور کتاب اس کی تصدیق الہامی کتابوں سے بھی کرتی ہے نا؟ بالکل۔ انجیل کے اعمال باب 17 کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، یہ نہر تسوید اور تجرید کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا۔ اور وہی تو خود ہی سب کو زندگی، سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ یہ نہر تشہید اور تظہیر
یعنی نسمہ کا بیان ہے۔ اور حدیث مبارکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ وہ بھی اسی اتصال کی طرف اشارہ کرتی ہے، ان گلوبز کی طرح۔ جی کتاب کے حاشیے میں ان 4 نہروں کی ایک اور بہت دلچسپ تشریح بھی کی گئی ہے جو انہیں کائنات کی نفسیات سے جوڑتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ نہر تصویت کو کائنات کا لاشعور کہا گیا ہے، کازمک انکانشس۔ واہ، نہر تجرید کو کائنات کا شعور، کازمک کانشس۔ نہر تشہید کو کائنات کا ارادہ، کازمک ول۔ اور نہر تظاہیر کو کائنات کی حرکت، کازمک موومنٹ کہا گیا ہے۔ یہ تو ایک مکمل کائناتی سائیکلوجی ہے، لیکن یہاں وہ سب سے بڑا سوال پھر سے سامنے آ جاتا ہے جی، جو ہر جویا یعنی حق کے متلاشی کے ذہن میں آتا ہے۔ اگر خالق اللہ ہے اور ہم اس کے بنائے ہوئے نظام کے اندر ہیں، تو پھر خیر و شر کی ذمہ داری کس پر ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ انسان ذمہ دار کیسے ہوا؟ یہ اس بحث کا کلائمیکس ہے، اور کتاب اس کا بہت صاف اور منطقی جواب دیتی ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ اللہ خیر اور شر دونوں کا خالق ضرور ہے، لیکن فعل کے صادر ہونے کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوتی۔ اس کو تھوڑا مزید کھولیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آگ کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ نے آگ تخلیق کی جس میں جلانے کی صلاحیت ہے۔ جی، اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ اس آگ سے کھانا پکائے اور زندگی بچائے یا کسی کا گھر جلا کر تباہی مچائے۔ آگ کی تخلیق اللہ کا کام ہے، لیکن اس کا استعمال انسان کا اختیار اور اس کی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ سے روکا جانا؟ بالکل، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر ان کے پاس اختیار ہی نہ ہوتا تو کسی چیز سے روکنے یا منع کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ ممانعت خود اختیار کے ہونے کا ثبوت ہے۔ بالکل، اللہ نے انسان کو صلاحیت اور اختیار دے کر زمین پر بھیجا ہے۔ اب ان صلاحیتوں کا استعمال ہی اس کی آزمائش ہے۔ تخلیق اللہ کی ہے، انتخاب بندے کا ہے۔ یہ علم واقعی بہت گہرا ہے، اور اسے سمجھنے کے بعد کائنات میں ہمارا مقام واضح ہوتا ہے اور ذہن کو ایک سکون ملتا ہے۔ جی، ایک وضاحت ملتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم نے بہت سے پیچیدہ نکات کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ جی، ہم نے بہت محنت اور کاوش سے اس علم کو جو لوح و قلم کی صورت میں موجود ہے، آسان کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ گفتگو سننے کے بعد کسی کو کچھ نیا سمجھ آیا ہو تو ہماری ایک چھوٹی سی تجویز ہے۔ جی، اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ ضرور دیجیے، جیسے ایک کپ چائے یا کافی یا کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہو۔ یہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ نفسیاتی طور پر جب ہم سیکھنے کے عمل کو کسی انعام سے جوڑتے ہیں تو ہمارا ذہن نئی اور مشکل چیزیں سیکھنے کے لیے مزید کھلتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ کتاب کو کھولیں، ان صفحات کو خود پڑھیں اور اس علم کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں کو ضرور بھیجیں جنہیں آپ اصل روحانیت سے متعارف کروانا چاہتے ہیں، لیکن شاید براہ راست بات کرنا مشکل لگتا ہو۔ جی، یہ ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میلوڈی آف ڈیوائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس نشست سے کیا خاص بات سیکھی۔ اور یاد رکھیے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ کتاب خود آپ کی رہنما ہوگی۔ انشاءاللہ۔ آپ کے لیے بہت دعا۔ آپ کے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔